بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بطور مسلمان آپ کو دین اسلام ہی سچا اور حقیقی دین لگتا ہوگا۔ بطور عیسائی کسی کو عیسائیت ہی سچا اور دین حق لگتا ہے، اسی طرح سے یہودیوں کو یہودیت اور ہندوؤں کو ہندو مت ہی سچا اور حقیقی خدا کا دین لگتا ہے۔ ان سارے مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے خدا اور اپنے اپنے دین کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کے دین کو غلط ثابت کر دیا جائے۔ ایسی ہی کوشش لیے ایک لڑکی جس نے اپنا نام ڈیانا بتایا تھا اور وہ کینیا سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک دسمبر 2024 میں کینیا میں خطاب کر رہے تھے، تو یہ لڑکی اپنا سوال لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے موجود تھی۔ چونکہ یہ لڑکی عیسائی تھی، اس نے عیسائیت کو سچا دین ثابت کرنے کے لیے اسلام کو غلط ثابت کرنے کی ٹھانی، اور اسلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ اس لڑکی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کسی بھی درجے کے اعتبار سے کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوٹا پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دراصل یہ لڑکی موازنہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے اور سچے پیغمبر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ بڑے یا سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ دوستو یہاں پر یہ بات جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور اپنی مخلوق کو راہ حق پر رکھنے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور ان میں سے کوئی بڑا یا چھوٹا پیغمبر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے بھیجے گئے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ عیسائی لڑکی دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہتر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کم بہتر پیغمبر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہ ثابت کرنے کے لیے اس لڑکی نے جو بہانہ یا دلیل گھڑی وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس لڑکی نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یا ایک فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے۔ جب وہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے ڈر کیوں گئے تھے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، ان کے پسینے چھوٹ گئے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے لحاف دیا جائے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر کیوں گئے تھے جب ان کو پتہ بھی تھا کہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا فرشتہ ہے اور امت کی رہنمائی کے لیے آ رہا ہے؟ تو اس میں ڈرنے کی کیا بات تھی؟ اس لڑکی نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے وہ تو کبھی نہیں ڈرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوئی، ان کے پاس جب فرشتہ آیا ان کو بھی ذرا بھی ڈر نہیں لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈر کیوں لگ گیا تھا؟ دوستو یہ سوال بہت گمبھیر اور چکرا دینے والا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس لڑکی سے کافی لمبی گفتگو ہوئی۔ ٹیم ہم قدم اس کا مختصر خلاصہ اور ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس لڑکی نے کیا سوال کن الفاظ میں کیا۔ My question is, why was Muhammad fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? Sorry, can you repeat your question, sister? Why did Prophet Muhammad? Why was he fearful when angel Gabriel appeared to him in the cave? If I heard your question correctly, why did Prophet Muhammad fear Yes. when he saw Archangel Gabriel? Yes. Very good question. دوستو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے بھی ایک مشکل سوال تھا، بہرحال جواب دینا شروع کیا، اور سب سے پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک کی جب پہلی سورت اور پہلی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ جب اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اقرا، یعنی کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف سے گھبرا گئے اور انہیں ڈر لگا، اور یہ بھی کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کسی بھی انسان کے پاس ایسے اچانک سے اگر فرشتہ آ جائے تو اس پر خوف طاری ہو سکتا ہے۔ جو ہی ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا تو یہ لڑکی کہنے لگی کہ پھر جب بائبل میں لکھا ہے، بائبل میں لکھے گئے پیغمبروں کے پاس جب فرشتہ آتا تھا تو وہ انہیں پہلے سے کہتا تھا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ پیغام لے کر آیا ہوں، مجھ سے ڈرنا مت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہیں یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ مجھ سے مت ڈرنا؟ So he was shocked. Who is this person asking to read? And again he says Iqra. The Prophet replies, Ma ana biqari, I am not learned. But
in the Bible, when people had encounters with the angel reassured them not to fear because God has sent them. Very good. So why was he not given any reassurance not to be afraid? A very good question. He went on and instead he told his wife to cover him because he had a lot of fear. Correct. But in the Bible, when people had encounters with angels, the angels reassured them not to fear, because in 2 Timothy verse 7 it says, God did not give us a spirit of fear but of power, love and a sound mind. So why can God allow us to have fear? It doesn't make sense if it was from God. Very That angel was from God. Very good. Sister asked a very good question. She's saying that in the Bible there डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की की सारी बात सुनी जिसमें ये बार बार ये कह रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर क्यों लग गया था, उन्होंने हजरत खदीजा को क्यों कहा कि मुझ पर चादर से मुझे ढांप दिया जाए। और तो और ये ईसाई लड़की बाइबल से हवाला देकर बात कर रही थी, जिससे डॉक्टर जाकिर नाइक की दिलचस्पी तो बात में बढ़ रही थी कि ये अच्छा मुकाबला करेगी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के पास अब तक कोई वाज़ेह जवाब नहीं था। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को आगे बढ़ाते हुए एक मौके पर यह भी कहा कि अरे भाई, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, उन पर कपकपी तारी हो गई, तो इसमें बुराई की क्या बात है। हर इंसान का अपना अपना रद्द-ए-अमल होता है। कोई इंसान ज़्यादा डरता है किसी चीज़ से, कोई कम डरता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर लग गया, वो भी हमारी तरह के एक इंसान हैं, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर और अल्लाह के करीब उनका बहुत बड़ा मकाम है और वो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन हर इंसान का अपना अपना रद्द-ए-अमल होता है। मिसाल के तौर पर अगर एकदम से फरिश्ता आपके सामने आ जाए और मेरे सामने आ जाए तो हम दोनों भी डर जाएंगे। लेकिन ये सोचना और ये कह देना कि क्योंकि आपके पैगंबर डर गए थे तो वो सच्चे नहीं या वो छोटे पैगंबर हैं नाउज़ुबिल्लाह, और दूसरे पैगंबर जो नहीं डरे तो इसका मतलब हो गया कि वो सच्चे और बड़े पैगंबर हो गए, ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये हतमी दलील थी इस बारे में। when he comes back home, being a human being, he is shivering. Then his wife, Hazrat Khadija, may Allah be pleased with her, she wraps him up and says, don't worry, you are a man of God, no harm will come to you. So this is a human being. So what is wrong in that? If someone sees an angel and gets scared, there's nothing wrong in it. But if the angel keeps on coming again and again, and then if he gets scared, then you can object. The first time it's normal, he's a human being. So for me, he's a human being, he's not God. So if he gets afraid, then it's normal. Many of the messengers, when they see angels, they get scared. When Archangel Gabriel keeps on coming again and again, then he's not scared. So what is wrong in that? As Mary and Zachariah, the encounter with Mary and Zachariah, the encounter with Angel Gabriel, it was different to the encounter with with Mohammed. Like after Mary and Zachariah had an encounter with Angel Gabriel, after the encounter, they did not have fear when the angel left. Unlike Mohammed, after the encounter, he continued to have fear. And God it doesn't give us a spirit of fear. Sister asking the question, when Mary, peace be upon her, when she encountered with the angel, and Zachariah, peace be upon him, when he encountered with the angel, they didn't feel fear. डॉक्टर जाकिर नाइक को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़बान फिसल रही है और उनके जवाब में वज़न नहीं है। अब तक वो सिर्फ ये दलील दे सके थे कि भाई डर जाने से कोई पैगंबर छोटा बड़ा नहीं हो जाता, पहली बार किसी के सामने फरिश्ता आ जाए तो डर निकल ही जाता है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की की इस गुफ्तगू के जवाब में जो कहा, उससे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अब वज़न पकड़ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आपने जो पैमाना रखा है कि किसी पैगंबर को डर लगा तो वो सही नहीं है और किसी को डर नहीं लगा तो वो सच्चा पैगंबर है, अगर इस पर जाएं और हम देखें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना किसी फरिश्ते की मदद से अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता किया और वो हम कलाम हुए, जबकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के साथ फेस टू फेस रूबरू नहीं हुए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुदा न खास्ता छोटे पैगंबर हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए?
اور تو اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ بطور عیسائی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام نہیں کیا، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت چھوٹے پیغمبر ہو گئے؟ اسی طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اسی لیے انہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم جو کہ اللہ کے دوست ہیں ان کو چھوڑ کر سارے نبی اور پیغمبر نعوذ باللہ اللہ کے دشمن ہو گئے کیا؟ اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت جاندار دلیل سامنے رکھ دی تھی اور اس لڑکی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا اور یہ کہہ رہی تھی ہاں مگر چونکہ چنانچہ وغیرہ، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہمت ہارنے والے نہیں تھے اور اب وہ اس لڑکی کو اسلام قبول کروانے کی کوشش کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے اور اس پر اس لڑکی کا رد عمل، پھر آگے کی گفتگو آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ مختصراً پیش کی جائے گی۔ You understand, it's not necessary that if one messenger feels scared, it is wrong, or one messenger is not scared, it is correct. Every messenger is different. For example, Prophet Moses spoke to God face to face. Abraham did not speak. So does that make Abraham a lesser prophet? No. Jesus Christ, peace be upon him, did not speak God face to face. Does it make him a lesser prophet? No. Quran says that Abraham is a friend of God. It's a title. Does it mean the other messengers are enemies of God? No. So these are titles given. Every prophet is unique by himself. We'll only object if he does something which is unnatural, or something which is not correct, or something which is sinful. So to get scared is not sinful at all. So for me it is normal. I being a doctor, I being an intelligent person, if one man is scared, one man is not scared, that doesn't make him low or high. Yes, but what you have to see after that. yes, After that, after who the was more bold? Prophet Muhammad, peace be upon him, kept on interacting with Archangel Gabriel. There is no prophet who interacted with Archangel Gabriel as much as Prophet Muhammad did. Do you know any messenger? Any messenger, Zachariah, Mary, peace be upon her and him, did they interact as much as Prophet Muhammad? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بھائی اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ انٹریکشنز کیے ہیں، یعنی کہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وحی اور قرآن پاک کی آیات کے نزول کے سلسلے میں سب سے زیادہ رابطہ رہا ہے، اور اس کے بعد جب پہلی بار ایک بار فرشتہ وحی لے کر آ گیا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ڈر نہیں لگا۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دنیا کے باقی جو پیغمبر آئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے بات کرنے کے لیے تشریف لائے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے تو اس لیے زیادہ مرتبہ فرشتہ وحی لے کر نازل ہوا۔ اب آپ یہ کہانی گھڑتی رہیں کہ وہ ڈر گئے، کیوں ڈر گئے وغیرہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا آپ کیوں سوچ رہی ہیں، ڈرنے پر آپ سوال ہی کیوں اٹھا رہی ہیں، بڑی عجیب بات ہے، اس میں غلط ہی کیا ہے؟ جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا تو یہ لڑکی لاجواب ہو چکی تھی اور اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہاں بھائی مجھے بتاؤ نا، ڈر جانا کوئی گناہ ہے کیا؟ آگے سے یہ کہنے لگی نہیں گناہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی جب بار بار فرشتہ آ رہا ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ جب بار بار فرشتہ آتا ہے تو اب تو نہیں ڈرنا چاہیے نا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے فوراً سے کہا کہ دیکھو بھائی ڈر رہے ہیں تو اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی بھیجے گئے ایک انسان ہیں، جیسے باقی انسان ہیں، کوئی بھی انسان ہو ڈر جائے گا، اور اگر نہیں ڈرتے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نعوذ باللہ خدا ہیں اور انہی کی عبادت کرنی ہے، جیسے کہ آپ عیسائی لوگ اکثر کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض نہ ڈرتے تو بہت سے مسلمان یہ یقین کر لیتے کہ ہاں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ ہیں نعوذ باللہ۔ تو جو آج عیسائی کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں تو مسلمان بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اور بھی اچھا ہوا کہ وہ ڈر گئے، تو اس سے اور ثابت ہوا کہ وہ ایک انسان ہیں، بالکل بشری تقاضوں کے ساتھ دنیا میں پیدا ہوئے جیسے عام انسانوں کے ہیں۔ What is wrong? like you No, is it a sin? no, Is it's it- not a sin, Salah, but salah. after the encounter you should not have that extreme fear if it is from God. If you That- have an encounter with God, like
he has to assure you that do not be afraid. But there is no problem at all. Because this shows that Prophet Muhammad was a human being. People should not think he's God. I'm sure Otherwise, like Christians, people will start thinking Prophet Muhammad is God. I feel it's good. So if a human being is afraid and then believe, there's no problem at all. He's a human being like you and me. So all the prophets were human beings. So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि ये बहुत फजूल शर्त रखी गई है आपकी जानिब से कि नबी को डरना नहीं चाहिए जब फरिश्ता वही लेकर आए। ये आपकी रखी गई शर्त है, अल्लाह ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। हाँ, अलबत्ता अगर अल्लाह के पास एक फरिश्ता आए और अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह डर जाए तो फिर समझ में आता भी है कि भाई अल्लाह किसी से क्यों डर रहा है, अपनी ही बनाई गई मखलूक से क्यों डर रहा है। और चूंकि फरिश्ता अल्लाह के पास नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान हैं जिस्मानी तौर पर, तो इससे तो ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को गलत फहमी ना हुई कि कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह नहीं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की दलाइल में अब बहुत वज़न था और ये लड़की भी बहुत हद तक कायल हो चुकी थी। और आगे से इस लड़की ने जवाब में ओके यानी कि मुतमईन होते हुए ओके कहा। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा कि यही वजह है कि हम मुसलमानों के पहले कलमे में साफ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं जो उनकी बंदगी करते हैं, तो वो खुदा नहीं है। वरना तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना डरते तो लोग उन्हें खुदा मानने लग जाते, जैसे आप लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी बहन, क्या आप समझती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं? ये वो वक्त था कि जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने सोचा कि इस लड़की को इस्लाम की दावत दी जाए, क्योंकि ये लड़की वाकई पढ़ी लिखी और समझदार लग रही थी। So you putting condition that he should not get scared is your condition. It's not the condition of God. Do you understand? So for me, if any human being, yes, if he's God, God cannot get scared. That all the messengers of God, they were human beings, they were not God. Otherwise, like many Christians, they wrongly call God or Jesus as God. Sister, do you believe Jesus is God? yes, Can you point out a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me? yes, One. there's no direct passage that he says that sorry? I'm God, worship me. There's no direct passage. I can't hear you, sister. There's no direct verse that Jesus says I am God, worship me. Very good, very good. But Very good. he refers to himself. Very good. That means sister is agreeing there is not a single unequivocal statement anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says I am God, yet you worship him. Direct. डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने इस खातून से जो ही कहा कि क्या आप यकीन रखती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, तो इस लड़की ने अगली ही सांस में बिना हिचकिचाए बिना डरे फ़ौरन से कहा, यस, हाँ, मैं यकीन रखती हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने भी अगली ही सांस में फ़ौरन से कहा, अच्छा, फिर बाइबल से कोई एक आयत का हवाला दे दो जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत की जाए। तो इस लड़की ने कहा कि मैं मानती हूँ कि बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप मान रही हैं। इस बात पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा कि अगर बाइबल में कहीं नहीं लिखा और फिर भी आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानती हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बाइबल को ही नहीं मान रही। अब ये लड़की कहने लगी, बाइबल में डायरेक्टली तो नहीं लिखा गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं, मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में फरमाया है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा हुक्म मानोगे, मैं जो कहूँगा वैसे ही करोगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने फ़ौरन से कहा, इससे वो खुदा तो नहीं बन जाते, क्योंकि हमें तो हर नबी और हर पैगंबर का हुक्म मानना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबका हुक्म मानना है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो खुदा हो गए। तो मेरी बहन, मुझे बताएं कि आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका हुक्म नहीं मानना है? जवाब में ये लड़की कहने लगी कि हाँ, मानना है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने कहा, फिर इसमें फ़र्क क्या हुआ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी हुक्म माने, उनको खुदा तो ना माने, ना उन्होंने ऐसा कहा है। और हम मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते हैं, उनका हुक्म भी मानते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते। इबादत हम सिर्फ अल्लाह की करते हैं। आगे से ये लड़की कहने लगी, हाँ, मगर मैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करती हूँ। और बड़ी ढिठाई के साथ ये ऐसा कह रही थी। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप क्यों उनकी इबादत करती हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की? तो आगे से इसने कहा, जी हाँ, मैं करती हूँ। और उसके बाद इस लड़की ने अपनी जेब से
بائبل نکالی اور وہاں سے یا کوئی ڈائری نکالی اور وہاں سے پڑھ کر ایک اور سوال کرنے لگی۔ اس لڑکی کا یہ انداز دیکھیے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی محسوس کیا اور کہنے لگا اچھا تو اب آپ نے کتاب بھی نکال لی ہے۔ But didn't understand. He was problem, you know. But Yes. in many verses it says, I am God. Not directly, but like he says, if you love me, you'll keep my commandments. Sister, you have to keep the commandments of all the messengers. Why only Jesus, peace be upon him, of Abraham, of Moses? Don't you have to follow? Was Abraham a messenger of God or not? Was Moses a prophet of God or not? He was. So don't you have to keep the commandment? Yes. So what is the difference? Even Jesus was a messenger, peace be upon him. We love him, we respect him, but we don't worship him. I worship him. Why do you worship him? Yes. And another question. Now you opened your book. Okay, read from your book. What do you want to read? Another question. دوستو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت گہرے اور مضبوط دلائل سے اس لڑکی کے سامنے حقیقت بیان کی تھی، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں تھی اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے سوال کی جانب بڑھ گئی، جس گفتگو کو ٹیم ہم قدم آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرے گی۔ اس لڑکی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو دوستو بہت دلچسپ ہے اور اس میں سیکھنے کا بہت کچھ ہے۔ آپ کو یہ گفتگو اور یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔